مدنی چینل، مدنی چینل، مدنی چینل، مدنی چینل، مدنی چینل سنتوں کی لائے گا گھر گھر بہار۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ عز و جل اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ جی مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ ہے آپ کا مدنی چینل، اور آج 5 فروری ہے، پاکستان میں چھٹی کا دن ہے، تو اس حوالے سے مجھے لگتا ہے کہ شاید آج جو ایک نارملی ویورشپ ہوتی ہے اس کے مقابلے میں شاید کچھ لوگ زیادہ ہوں، اور ہو سکتا ہے کہ ایسے افراد بھی ہوں ہمارے ساتھ کہ جو پہلی دفعہ ہمارا یہ سلسلہ دیکھ رہے ہوں۔ اس سلسلے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اس سلسلے میں آپ مدنی چینل پر کوئی ایسی چیز ہے جو آپ نے کبھی دیکھی ہے اور دوبارہ دیکھنا چاہتے ہیں، کوئی ایسا کلپ ہے جو آپ دیکھنا چاہتے ہیں، کوئی ایسا کلام ہے، بعض اوقات ایسی انٹرسٹنگ چیزیں جو ہے وہ اپنا ہوتی ہیں اور بعد میں ذہن ہوتا ہے کہ یار اس کو دوبارہ دیکھنا ہے، تو آپ الحمدللہ ہمارے اس سلسلے میں ایس ایم ایس کے ذریعے سے میسج کر دیں، اور اسی طرح واٹس اپ کا جو ہمارا نمبر ہے اس پر بھی آپ میسج کر دیں، انشاءاللہ عز و جل کال سینٹر والے وہ میسج ہمیں سینڈ کر دیتے ہیں۔ اسی طرح فیس بک پر جو لوگ ابھی دیکھ رہے ہیں وہ بھی کامنٹ جو ہے وہ اپنا وہاں انشاءاللہ عز و جل لکھیں گے، تو رضا بھائی تھوڑی دیر میں انشاءاللہ عز و جل تشریف لا رہے ہیں تو وہ پڑھیں گے۔ اسی طرح جب ہمارا یہ سلسلہ یوٹیوب پر اپلوڈ ہوتا ہے تو بھی جو ہے جو لوگ اس کو دیکھیں تو اس کے بعد الحمدللہ کامنٹس کا سلسلہ ہوتا ہے، تو وہاں آپ سجیشن بھی دے سکتے ہیں اور اپنی فرمائشیں بھی کر سکتے ہیں۔ گزشتہ سلسلے میں میں نے ایک بات عرض کی تھی کہ ہمارے 2-3 کڈس مدنی چینل کے ناطقواں ایسے ہیں کہ جن کی فرمائشیں ہمارے پاس مستقل طور پر ایس ایم ایس کے ذریعے سے بھی، فیس بک کے ذریعے سے بھی، یوٹیوب کے ذریعے سے بھی اتنی الحمدللہ آتی ہیں، تو اب ہم نے یہ سوچا تھا کہ گزشتہ سلسلے میں اب جو میسج آئیں گے یوٹیوب کے اور فیس بک کے ذریعے سے، ویسے تو ہم نے عرض کی تھی کہ آپ ان کی فرمائشیں نہ کریں کیونکہ آلریڈی ہمارے پاس ان کی پہلے کی فرمائشیں اتنی موجود ہیں جو باقی ہیں، تو ہم نے ارادہ کیا ہے کہ ان کو پہلے جو ہے وہ اپنا چلائیں گے۔ تو اسی طریقے سے آپ سے عرض ہے کہ آپ بھی جو ہے نا، اگر آج سلسلے کے اندر جو میسج ہے وہ آپ اس طریقے سے جو ہے وہ اپنا ہمیں سینڈ کر سکتے ہیں کہ ان فرمائشوں کے علاوہ جو آپ کچھ دیکھنا چاہیں تو انشاءاللہ عز و جل ان کو شامل کیا جائے گا۔ اور دوسری عرض جو ہے وہ اپنا یہ ہے کہ ابھی ہمارے سلسلے کا جو فارمیٹ ہے ابتداً وہ یہ ہے کہ ہم جھلکیاں جو ہے وہ دکھاتے ہیں، تو جھلکیوں سے انشاءاللہ عز و جل سلسلے کا آغاز کرتے ہیں، اور اس کے بعد یہ ہے کہ رضا بھائی انشاءاللہ ہمارے ساتھ ہوں گے اور وہ فیس بک کے ناظرین کے جو میسیجز ہیں اور وہ انشاءاللہ عز و جل پڑھیں گے۔ آئیے جھلکیاں دیکھتے ہیں۔ جدھر دیکھو مدینے کا گرم ہو، آقا تمہارے در پر آنا اچھا لگتا ہے۔ بعض اوقات کیا ہے کہ زندگی کی گاڑی چل رہی ہوتی ہے اور لوگ غلط جگہ پر اترنا چاہ رہے ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ کسی سلطنت کا ایک بادشاہ، یہ بڑا اسٹرانگ تھا، طاقتور تھا،
محمد جنرلی علاج عرض کر دیتا ہوں، جسم میں، کمر میں کہیں بھی درد ہو تو اپنے طبیب کے مشورے سے اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ جو سب سے پہلا مدرسہ تھا وہ صفا کا مدرسہ تھا۔ دل سے جائے غیر سے اگر بیوی غلط بات کہہ دیتی ہے تو اب چپ ہو جائے۔ مدینہ دور ہے، جانا ضرور ہے۔ آنے بر کا آقا مدینے میں کے خواجہ میرے خواجہ سب دیگر صحابہ کو بھی یہ بات سمجھ میں آ گئی، اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اس چاہت پہ وہ حیران ہو گئے کہ کیا سوچا۔ میری الفت مدینے سے یوں ہی لگی، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، جب گھڑی ہوگی اٹھا دو پیدا دکھا دو چہرہ۔ ناظرین کیا بات ہے، جھلکیاں آپ دیکھ چکے ہیں، اور جھلکیاں دیکھنے کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ یہ جو چیزیں آج آپ کو دکھائی ہیں جھلکیوں میں، آپ دعا بھی کیجئے گا کہ وقت ساتھ دے اور یہ چیزیں ہم آپ کو مکمل دکھا سکیں۔ ناظرین کمنٹس بھی انشاءاللہ کچھ دیر میں ہمارے ساتھ ہوں گے، کیونکہ فیس بک پر فی الحال کچھ ٹیکنیکل ایشوز کی وجہ سے لائیو نہیں ہو رہا، تو آج اکبر حسین بھائی کے پاس پورا گراؤنڈ ہے۔ آپ جتنے ایس ایم ایس پڑھنا چاہتے ہیں ایک ساتھ پڑھ لیجئے، آرام سے پڑھ لیجئے، 1 بائی 1 کر کے پڑھ لیجئے۔ آج آپ کے پاس ہی سب کچھ ہے جب تک ہمارا لائیو نہیں ہوتا۔ میں وہی کہہ رہا ہوں نا کہ جب تک آپ کا فیس بک آتا نہیں ہے اس وقت تک گراؤنڈ تو ہے، لیکن اگر آ گیا تو پھر آپ نے پچ پر بھی قبضہ کر لینا ہے۔ گراؤنڈ تو گراؤنڈ آپ نے جتنا آپ سب نے پڑھ لیتے ہیں۔ چلیں جی، ایک میسیج آیا تھا کہ ملتان اجتماع کی کچھ ویڈیوز جو ہے وہ ہمیں دکھا دیں، انشاءاللہ عز و جل آئندہ سلسلے میں نیت کرتے ہیں کہ آپ کو ملتان اجتماع کی، کیونکہ جو ایک ملتان اجتماع ہے، کیونکہ 2008 میں یہ ہمارا مدنی چینل آیا تھا، اس کے بعد والا ایک ملتان اجتماع مدنی چینل پر لائیو ہوا، اور اس کے بعد اگلا والا اناؤنس ہو چکا تھا، لیکن اس کے بعد جو ہے وہ وجوہات کی وجہ سے کینسل ہوا، تو اب تک جو ہے وہ آخری والا اجتماع تھا 2009 جو کینسل ہو گیا تھا، جو نہیں ہو سکا تھا، تو اس میں آپ کیا گاڑی میں تھے، جانے والے تھے؟ نہیں بھائی، کوئی گاڑی واڑی میں نہیں تھے، یہیں مدنی چینل کے اندر ہی جو ہے وہ ہم تھے، اور مجھے آج بھی جو ہے وہ یاد ہے جو ہمارا پرانا مدنی چینل کی جو عمارت ہے وہیں، کیونکہ ان دنوں میں میرے 12 ماہ کا سفر تھا، تو میں یہیں ڈبل 12 گھنٹے مدنی چینل میں ہی یہیں پر سونا، تو مجھے آج بھی ہلکا ہلکا یاد ہے کہ میں مدنی چینل کی رات کو تقریباً کوئی 12-1 بجے کا ٹائم تھا، میں نیند میں تھا اور فرش پہ جو ہے وہ سویا ہوا تھا، تو مجھے یاد ہے کہ عبدالحبیب بھائی اور نگران شورا اسی کمرے میں جو ہے وہ اپنا آئے، اور اس کمرے میں بلیک جو ہے وہ اپنا کوئی پردہ یا کوئی چیز لٹکائی تھی، میں نے ریکارڈنگ نہیں دیکھی، لیکن مجھے نیند میں اتنا یاد ہے کہ اسی کمرے میں آ کر انہوں نے جو ہے وہ گفتگو کی، یا وہیں اسی کی ریکارڈنگ ہوئی، اور عبدالحبیب بھائی کا وہ جو ہے اناؤنسمنٹ وہاں ریکارڈ ہوئی، اور اس کے بعد پھر وہ مدنی چینل پر چلائی گئی، تو اس پر اتنا سوشل میڈیا کا وہ نہیں تھا۔ تو
اس وقت وہ اس کی وہ یاد ہے کہ وہ دردناک اور افسوسناک خبر جس انداز پر عبدالحبیب بھائی نے ترجمانی کر کے بیان فرمایا تھا. آپ اس وقت جامعۃ المدینہ میں پڑھ رہے ہوں گے, غالباً تیسرے درجے میں ہوں گے. ٹھیک ہے. اچھا, ایک میسیج ہے سر, مدنی خبروں کا ٹائم پہلے کی طرح 7:15 پر کر دیں, کیا کہیں گے؟ خبروں کا ٹائم اس میں تو یہ ہوتا ہے کہ مدنی خبریں جو ہوتی ہیں وہ باب المدینہ کے وقت کے مطابق اذان عشاء کے حساب سے ہوتی ہیں, اور اگر امیر اہل سنت یہاں ہوں یعنی پاکستان میں جب ہوتے ہیں تو پھر اذان عشاء, اور جب بیرون ملک چلے جاتے ہیں تو پھر اس کے 15 منٹ یا آدھے گھنٹے کا کوئی اسپیس اور ہمیں مل جاتا ہے, چونکہ امیر اہل سنت اس کو دیکھتے ہیں جی اس حساب سے پھر کچھ وقت کی ترکیب بنتی ہے. مگر اس سے ایک بات اور عرض کر دوں کہ ہمارے ناظرین ہی کی ایک فرمائش بھی تھی, مدنی خبروں کا یوٹیوب چینل ہونا چاہیے. اچھا, اور اس پر ظاہر ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کچھ پروسیس, کچھ چیزیں وغیرہ وہ چلتی رہیں, اور الحمدللہ اب فائنلی سوشل میڈیا مجلس کی طرف سے لانچ کر دیا گیا ہے, اس پر خبریں آنا بھی سٹارٹ ہو گئی ہیں. تو ایک ناظرین کا تھا کہ ناظرین کے یوٹیوب چینل مدنی خبروں کا الحمدللہ فیس بک کا تو پیج بنا ہوا ہے, اور تقریباً 3 لاکھ سے زیادہ اس کے اوپر لائکس فالوورز موجود ہیں. تو تھا کہ یوٹیوب کے اوپر بھی فیس بک مدنی خبروں کا چینل ہونا چاہیے, اور الحمدللہ ہماری مجلس نے شفقت فرمائی اور مدنی خبروں کا یوٹیوب چینل ابھی لانچ کر دیا گیا ہے. ابھی اس کا URL انشاءاللہ عز و جل وہ کچھ ہی دنوں میں آ جائے گا, تو وہ بھی شیئر ہو جائے گا. نہ صرف مدنی خبروں کے مدنی نیوز کے نام سے آپ اسے سرچ کر کے اس کو ضرور سبسکرائب کیجئے, اور اسے کہلیں کہ بالکل اپنے ساتھ رابطے میں رہیں تاکہ دعوت اسلامی کے حوالے سے جو بھی اپڈیٹس ہوں گی وہ انشاءاللہ آپ کو وہاں پر دیکھنے کیا بات ہے جی. میسیجز بھی شامل کریں گے, لیکن آج نیت یہ ہے کہ فرمائشیں ہم زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ شامل کریں. ایک کلام جو ہے وہ اپنا پڑھا گیا تھا گزشتہ دنوں, عبدالحبیب بھائی تو نہیں ہے, اشفاق بھائی سلسلہ ذہنی آزمائش کا جو ہے وہ کر رہے تھے, اور تو انشاءاللہ عز و جل وہ کلام پہلے سنتے ہیں, اور وہ ہے کہ کیا کروں کہ کیا مدینہ ہے, کیا کروں یا کیا کہوں, کیا کروں, کیا کروں, اگلا جملہ کریں, کیا کروں کہ یاد نہیں, اس پر نہیں پہنچ پایا, اس پر تو پنجابی ہے نہیں, کیا کروں کہ یاد آتی. ناظرین دے دیں گے جو ہے وہ اپنا جواب, ناظرین جواب دے کے SMS کے ذریعے جواب دیں, کیا جب تک وہ آئے گا اس وقت تک تو جو ہے وہ چل چکا ہوگا. آئیے جی سنتے. چاچی ہے سنہری جالیاں, دل میں ایک ہلچل مچاچی ہے سنہری جالیاں, کیا کروں کہ یاد آتی ہے سنہری جالیاں, کیا پریاں مدینے رلانے کے لیے دل تڑپ اٹھا ہے, دربار میں جانے کے لیے نزدیک آ رہا ہے. رمضان کا مہینہ نزدیک آ رہا ہے, رمضان کا مہینہ, ساحل سے حاجیوں کا کریا لگا سفینہ, آقا نہ ٹوٹ جائے یہ دل کا بگینا, اب کی برس بھی مولا رہ جاؤں میں کہیں, ایک بار پھر دکھا دو آقا
کیا کروں کہ یاد آتی ہے سونے کیا بات ہے، ماشاء اللہ. کلام بھی ہیں، ساتھ ساتھ مختلف چیزیں بھی ہوں گی. ایک میسج یہ اسی حوالے سے، چونکہ یہ ذہنی آزمائش ہے اور اس میں اشفاق بھائی آئے ہیں، تو اس حوالے سے ایک میسج ہے کہ عبدالحبیب بھائی کہاں گئے؟ پوری فیملی انتظار کر رہی تھی، اچانک دیکھا تو اشفاق بھائی. یہ جس دن انہوں نے پہلا سلسلہ کیا ہوگا. اشفاق بھائی بھی اچھا کرتے ہیں، مگر عبدالحبیب بھائی کی کیا بات ہے. اور وہ کہہ رہے ہیں کہ بچے بھی جو ہے نا وہ انتظار جو ہے وہ کر رہے تھے، اور کرتے کرتے ان کو تھوڑی دیر بعد وہ نیند جو ہے وہ آ گئی، اور رو کر جو ہے وہ روتے روتے وہ جو ہے وہ اپنا سو گئے. تو ایک تو یہ عرض ہے کہ عبدالحبیب بھائی ان دنوں میں اشفاق بھائی یہ سلسلہ کر رہے تھے، مدینہ شریف میں تھے، اور اب یہ ہے کہ ذہنی آزمائش مدنی مذاکرے جو چل رہے ہیں ان کے بعد انشاءاللہ عز و جل جو ان کے ایام ہیں اس سے لائیو ہوگا، اور اب اس اسٹوڈیو میں نہیں ہوگا. 2 کوارٹر فائنل غالباً ہیں، یا جو بھی سلسلے ہیں وہ کراچی کے اندر جو ہے وہ اپنا ہے، اور اس کے بعد پھر آؤٹ ڈور کے لیے جو ہے نا یہ بھی آؤٹ ڈور ہی ہے کراچی کے اندر، لیکن پھر اس کے بعد دیگر شہروں کی طرف روانہ جو ہے وہ غالباً کراچی میں غالباً نیو کراچی کی طرف ہے، اور ایک قائد آباد ملیر کی طرف ہے. صحیح ہے، تو میری اطلاعات ہے. بالکل آپ کی اطلاعات جو ہے وہ اپنا صحیح ہے. اور اسی طریقے سے ایک میسج آیا ہے کہ ایک ناقص مشورہ ہے کہ جب بھی کوئی کڈس کا پروگرام شروع کریں تو اس میں شروع میں درود پاک کے صیغے جب پڑھے جاتے ہیں اس دوران سیٹ پر موجود تمام ہی لوگوں کو کیمرہ کر کے جو ہے وہ دکھا دیا جائے کون کون سے نعت خواں آئے ہیں، نہیں تو بہت دیر تک ٹی وی کے سامنے کھڑے رہنا پڑتا ہے، اور بہت دفعہ اس حوالے سے گھر والوں سے ڈانٹ پڑتی ہے کہ وہ کام نہیں کر رہے، یا جو ہے تو کام کے دوران اسی طرف دھیان رہتا ہے کہ کون کون آیا ہے. تو اس پر ایک تو جو ہے وہ اپنا عرض کروں کہ ایک تو یہ ٹیکنیکل جو ہمارے لوگ ہیں اس میں جس میں سب کو دکھایا جائے تو وہ ماسٹر جو ہے فریم کہلاتا ہے. تو بعض اوقات ہماری کچھ اپنی مجبوریاں بھی ہوتی ہیں. اگر ہم اپنے سلسلوں کا بعض اوقات اگر بیک گراؤنڈ میں کیا ہو رہا ہے وہ بعض اوقات اگر دکھا دے تو شاید ناظرین کو بھی جو ہے نا وہ تھوڑا عجیب لگے گا. مثال دیتا ہوں میں آپ کو، جیسے آج میں نے یہ سلسلہ شروع کیا تو اب رضا بھائی تھوڑے سے جو ہے وہ اپنا لیٹ تھے، تو اب وہ بیک پر کھڑے ہوئے ہیں. اگر کیمرہ شروع میں ہی جو ہے وہ دکھا دے تو اس سے پتہ چل جائے گا کہ بھائی حضرت نہیں آئے ہوئے. اور اسی طریقے سے بعض اوقات ہمارے جیسے کھلے آنکھ کا پروگرام ہے، یہ 1+3 یا 4 ہوتا ہے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جیسے سلمان بھائی ہیں وہ اکیلے ہی ہیں، یعنی نہ مبلغین آئے، نہ قاری صاحب آئے، نہ نعت خواں آئے. لیکن اب چونکہ ناظرین کو جو ہے وہ نہیں بتانا یا نہیں پتہ چلنا چاہیے کہ وہ اکیلے سلسلہ جو ہے وہ کر رہے ہیں، تو ایک ایک کر کے جوائن جو ہے وہ ہو جاتا ہے. تو اسی طریقے سے کڈس مدنی چینل کے بھی جو سلسلے ہیں اس میں نعت خوان بعض اوقات کہیں دور جگہوں سے آ رہے ہوتے ہیں تو ٹریفک میں بعض اوقات لیٹ ہو جاتی ہیں، یا کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے. تو اس وجہ سے بھی بعض اوقات ہم اس طرح والا وہ جو فریم آپ جس کا کہہ رہے ہیں کہ کون کون آیا کون کون نہیں آیا، تو یہ وجوہات بھی جو ہے ہو سکتی ہیں. چلے جی، اب آپ کو جو ہے وہ کلام جو ہے وہ ہم نے دکھا دیا. آپ نے جھلکیوں میں نگران شورا کا ایک کلپ جو ہے وہ ملاحظہ کیا ہوگا، اور میاں بیوی میں برداشت کے حوالے سے، اور نگران شورا کا یہ ایک لائیو اپنے ایک بیان تھا، اس بیان میں سے یہ ایک کلپ نکالا الحمدللہ عز و جل. اور یہ بھی نیت تھی ہمارے ایم سی آر کے اسلامی بھائی ہیں شہزاد بھائی جو اس وقت مدنی قافلے میں، انہوں نے میسج کیا تھا کہ اس طرح کا کلپ جو ہے وہ آپ چلائیں. تو الحمدللہ عز و جل آج جو ہے وہ چل رہا ہے ان کی فرمائش پر، اور انہوں نے کسی اور کی فرمائش جو ہے وہ کی تھی. تو ہم شہزاد بھائی سے بھی انشاءاللہ اس کی مدنی فیس لیں گے، اور شہزاد بھائی آگے جن سے لینی ہے ان سے لیں گے. اور آئیے وہ کلپ دیکھتے ہیں. گھر گھرستی کے تعلق سے پیارے اسلامی بھائیوں، اب میں اپنے اندر برداشت پیدا کرنی ہے، اپنے اندر یہ صلاحیت پیدا کرنی ہے. اگر بیوی غلط بات کہہ دیتی ہے تو اب چپ ہو جائے. میں نے گھر کے بچنے میں خاموشی کو ماسٹر کی سمجھا ہے. جو مرد چپ ہو جائے نا اس کا گھر بچ جاتا ہے، حتیٰ کہ جو عورت چپ ہو جائے اس کا گھر بچ جاتا ہے. عورت کو غصہ آئے تو مرد خاموش ہو جائے. اگر دونوں چیخیں گے نا تو جب پتھر سے پتھر ٹکراتا ہے تو چنگاری نکلتی ہے. چھوٹی چھوٹی باتوں پر نہ لڑیں. استری نہیں ہوئی ہے
نہ لڑیں, کریز نہیں نکلی ہے نہ لڑیں, کھانا پراپر نہیں بنا نہ لڑیں, نمک مرچی کم زیادہ ہو گئی نہ لڑیں, پانی آپ کو گرم ٹھنڈے کا مسئلہ ہو گیا نہ, یہ لڑنے کی چیزیں نہیں ہیں. نکاح نامے میں کہیں نہیں لکھا ہوا تھا کہ وہ آپ کو ٹھنڈے پر ٹھنڈا اور گرم پر گرم دے گی. یہ سب اخلاق کی ذمہ داریاں ہیں اور اس کا کام ہے کہ وہ شوہر کی خدمت کرے, میں اس کا انکار نہیں کرتا. ایک بات ذہن میں بٹھا کر رکھیں, آپ نکاح کر کے بیوی لائے ہیں, کانٹریکٹ کر کے ماسی نہیں لائیں, نوکرانی نہیں ہے. میں اس کی مثال یوں دیتا ہوں, آپ نے رسی دیکھی ہوگی جس میں بل ہوتے ہیں, یہ رسی ٹوٹتی نہیں ہے, لیکن آپ اس کے نیچے لائٹر جلائیں, آگ جلائیں, آہستہ 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 اس کا ایک ایک بل ٹوٹتا رہے گا, یہی ہوتا ہے. پھر آخر میں ایک بل رہ جاتا ہے, ہلکا سا جھٹکا مارو رسی گئی. یوں سمجھے کہ یہ کہا کے بعد ایک آپ کے اور آپ کی بیوی کے رشتے کی ایک رسی ہے اور یہ اس رسی کے بل ہے. آپ نے کہا ابھی تک استری نہیں کی, ایک بل ٹوٹا, کھانا نہیں پکایا دوسرا بل ٹوٹا. اس نے کہا کہ آپ یہ چیزیں نہیں لائے, اگر اس نے بدتمیزی کی دو چار بل اور ٹوٹ گئے. یہ اس طرح کے چھوٹی 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 باتوں پر ہمارے بل ٹوٹتے ہیں, اور جب یہ بل ٹوٹتے ہیں نا, پھر ایک ہلکی سی بات ہوتی ہے اور منہ سے ٹھا کر کے 3 جملے نکل جاتے ہیں. اب چونکہ مرد کے پاس طلاق کا حق حاصل ہے, لہذا اس سے اپنے غصے پر اس سے زیادہ قابو پانا ہے. غصہ عقل کو کھا جاتا ہے. تقریباً طلاقیں جو آپ کو ملیں گی وہ غصے میں ملیں گی یا شک پر ملیں گی, کہ مرد اپنی بیوی پر شک کرتا ہے جبکہ شک کی گنجائش نہیں ہوتی. غیرت کے نام پر شک کرتا ہے, وہاں غیرت کی گنجائش نہیں ہوتی. بدگمانی کرتا ہے, یہاں بدگمانے کی گنجائش نہیں ہوتی. لڑائی کا سب سے برا اثر آپ کی اولاد پر پڑ رہا ہے. وہ سمجھتا ہے کہ ایسے ہی جیتے ہیں, وہ بھی شادی کے بعد لڑے گا. کیوں نہیں لڑو, میرا باپ لڑتا تھا. اچھا آپ کی بیٹی ہے تو وہ شادی کے بعد شوہر سے لڑے گی, وہ کیوں نہیں لڑو, میری ماں لڑتی تھی. اس کی تربیت ہی پھر اسی طرح ہوئی ہے. اگر اللہ نہ کرے کوئی آپ کو میاں بیوی کے درمیان ناخوشگوار ماحول بن چکا ہے, اگر آپ کو بات کرنی ہے تو کمرے کے اندر چلے جائیں, بچوں کے سامنے نہ کریں. میں اسپیشلی میرے اسلامی بھائیوں سے ریکویسٹ کر رہا ہوں, کبھی بھی اپنی اولاد کے سامنے اپنی بیوی کو نہ ذلیل کیجیے نہ ماریے, کیونکہ آپ کی اولاد کی ہمدردی آپ سے کم اس کی ماں سے زیادہ, یہ میں آپ کو بتا دوں. اور اس کے دل میں آپ کے لیے بغض اور نفرت پیدا ہوگی. وہ کہے گا میرا باپ ظالم ہے کہ میری ماں کو مارتا ہے. مرد کا ویسے عورت پر ہاتھ اٹھانا کسی طرح بھی مناسب نہیں ہوتا. مرد اپنی عقل, اپنی ذہانت, اپنی فراست, اپنی دور اندیشی, اپنے برداشت, اپنے بردباری کے ساتھ اپنا گھر چلاتا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. رانی شورا کا بہت زبردست کلپ ہے. اس طرح کے اور بھی کلپس ہم جو کچھ بھی ہم دکھاتے ہیں آپ کا مدنی چینل میں. ناظرین ایک نمبر اسکرین پر ہے 0336922565, اس پر آپ واٹس اپ کر دیجئے. آپ کا مدنی چینل لکھ کر تو انشاءاللہ عز و جل اس نمبر پر جب آپ واٹس اپ کریں گے تو آپ کو ایک لنک دے دیا جائے گا, اور اس لنک پر آپ کلک کر کے ہمارے جو آپ کا مدنی چینل کا جو واٹس اپ گروپس ہیں اس میں آپ ایڈ ہو سکتے ہیں. کتنے گروپ ہو چکے ہیں ویسے, کل آپ ویسے بتا رہے تھے مجھے؟ اب یہ آج جو بنا ہے اس کا نام ہے 26, یعنی 26واں امیر سنت کی نسبت سے جو ہے وہ آپ. اچھا لیکن یہ عرض کروں, ابھی میں نے کال سینٹر والے ہمارے اسلامی بھائیوں کو بھی عرض کی ہے, ایک ان کا آٹو جنریٹ وہ ہوتا ہے کہ آپ اگر میسج کریں تو وہ ان کو لنک چلا جاتا ہے. تو میں نے عرض کی ہے, ایک تو وہ ہمارے جو مدنی چینل کے جو گروپس ہیں وہ ایک الگ ہیں, جو ہمارے کال سینٹر دیگر جگہوں سے جو ہے وہ چلتے ہیں, جن کا یہ لنک دیتے ہیں. میں نے کہا کہ آپ یہ چونکہ یہ عمومی نہیں ہے, یہ خاص صرف آپ کا مدنی چینل کے اس کے لیے ہے, تو اس لیے جو اس پروگرام کے حوالے سے میسج کرے گا نا اسی کو یہ لنک سینڈ کریں. عموماً پہلے ایسا ہو رہا ہے کہ وہ آٹو جنریٹ ہو جاتا ہے, تو اب لوگ ہم سے استخارے کا روحانی علاج اور اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ اپنا پوچھ رہے ہوتے ہیں, تو اب اگر بعضوں کو جواب نہ دے تو بیچارے ناراض بھی ہو رہے ہوتے ہیں. تو اس لیے میں نے ان کو عرض کی ہے کہ جو آپ کا مدنی چینل کا, کیونکہ اس کو فارمیٹ کا پتہ ہے, اس کو پتہ ہے کہ اس کو کیا چیزیں جو ہے وہ چاہیے, تو اس لیے ہم جو ہے عرض کی ہے کہ یہ جو نمبر ہے اس پر آپ کا مدنی چینل لکھ کے سینڈ کر دیں گے, انشاءاللہ عز و جل لنک آپ کو سینڈ ہو جائے گا. ایک میسج تھا کہ جب مکتبۃ المدینہ کی کسی کتاب کا بتایا جاتا ہے تو کہہ رہے ہیں کہ بک کی قیمت بھی بتائی جائے, مدنی چینل پر آسانی ہوگی. اب یہ بعض اوقات بتا بھی دیا جاتا ہے, اور ہوتا یہ ہے کہ چونکہ قیمت بعض اوقات ویری کرتی ہے, یعنی آپ اور پھر یہ ہے کہ اگر مثال کے طور پر ایک لائیو بیان ہے, اس میں چیز دکھائی, اچھا اب وہی بیان اپلوڈ ہو گیا, یوٹیوب پر اپلوڈ ہو گیا, یا مدنی چینل پر 1 سال کے بعد کسی وجہ سے چلایا گیا, یا اس کا کوئی کلپ ہی جو ہے وہ چلایا گیا جس میں اس کتاب کا بھی تعارف ہے. تو اب مثال کے طور پر اس کتاب کی قیمت تھی 100 روپے,
تو اب 1 سال کے بعد وہ قیمت جو ہے وہ اپنا بڑھ چکی، تو اب مس انڈرسٹینڈنگ ہونے کا جو ہے وہ اپنا خطرہ ہے. لیکن امیر و سنت کا طریقہ کار یہ ہے بعض اوقات کہ جب آپ قیمت بتاتے ہیں تو اس کے ساتھ ڈیٹ بھی مینشن کر دیتے ہیں کہ آج کی تاریخ میں اس کی ڈیٹ جو ہے وہ یہ ہے. تو انشاءاللہ عز و جل عرض کرتے ہیں کہ اگر اس طرح کی ترکیب جو ہے وہ بن جائے کہ کتاب اگر تعارف کیا جائے اور اس کے ساتھ ڈیٹ کے ساتھ اس کے پیسے بھی اور قیمت بھی بتائی جائے تو یہ اچھا جو ہے وہ ہو جائے گا. اب ہم چل رہے ہیں ایک کلام کی طرف، اور وہ ہے یہ جو ہمارا سلسلہ ہے محفل نعت کا، اس میں پڑھا گیا تھا، اور وہ الفاظ اس کے یہ ہیں: رخ دن ہے، رخ دن ہے یا مہر سما، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. تو آج آپ نے کمال کر دیا، مشکل والا آسان کر دیا. آئیے دیکھتے ہیں. رخ دن ہے یا مہر سما، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، شب زلف یا مشک خدا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. بلبل نے گل ان کو کہا، بلبل نے گل ان کو کہا، قمری نے سر میں جا فضا. بلبل نے گل ان کو کہا، قمری نے سر میں جا فضا. حیرت نے جھنجھلا کر کہا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. خورشید تھا کس زور پر، خورشید تھا کس زور پر، خورشید تھا کس زور پر، کیا بڑھ کے چمکا تھا قمر. بے پردہ جب بور ہوا، بے پردہ جب بور ہوا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. بے پردہ جب بور ہوا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. کیا بات ہے جی، ماشاء اللہ عز و جل. محفل نعت پروگرام یہ ہر اتوار کو رات کو ہوتا ہے. ابھی تو خیر کبھی ذہنی آزمائش کبھی کوئی چیز چل رہی ہیں، مگر اس کو بھی دیکھا کیجیے. ناظرین آئیے کچھ کالز ہیں وہ بھی شامل کرتے ہیں اور پھر سلسلے کو مزید آگے بڑھاتے ہیں. جی میرا نام روزین اختاریہ ہے، میں جوہانسبرگ افریقہ سے عرض گزار ہوں. پیارے پیارے انکل، آج کے مدنی چینل میں میری گزارش ہے کہ کس مدنی چینل کے بچوں کے جو خاکے اور کارٹونز بنتے ہیں، میں بچے اپنی امی کو مما بولتے ہیں، جبکہ ہمارے پیارے باپا جان نے ہمیں تو امی کہنا سکھایا ہے. کہ کس مدنی چینل کارٹون کے مدنی چینل میں کہ بچوں کو اپنی امی کو امی کہنا چاہیے، مما نہیں کہنا چاہیے. جزاک اللہ خیرہ. مدنی سے آمین. یہ اچھا، جس طرح آپ نے توجہ جو ہے وہ دلائی ہے، اس پہ عرض کروں گا کہ بہت ساری ہماری اصطلاحات جس کو کہا جائے کہ اجازتیں جو ہے وہ اپنا دی گئی ہیں. مثال دیتا ہوں میں آپ کو کہ ہم پہلے مدنی منا جو ہے وہ ہماری اصطلاح تھی، ہم استعمال کرتے تھے، ٹھیک ہے. اس کی جگہ ہمیں اجازت دی گئی کہ اب مدنی منع کی بجائے اس کو ہم بچہ جو ہے وہ اپنا چھوٹا بچہ چھوٹی بچی جو ہے وہ بولیں. اچھا، حالانکہ آپ امیر سنت کے یعنی آپ کئی سالوں پہلے کے اگر کوئی مدنی مذاکرہ سنے تو اس میں اس چیز کی ترغیب ہوگی مدنی منا. اچھا، ہمارے یہاں ایک لفظ جو ہے وہ چلتا تھا مدنی گلدستہ، جیسے ہمارا یہ کلپ ہے نا تو اس کو ہم مدنی گلدستہ بولتے تھے. اچھا، اب جب مدنی گلدستہ زبان پر جو ہے وہ چڑھ گیا تو اب ظاہری بات ہے کہ ہر شخص جو ٹی وی پر ہے وہ مدنی گلدستہ نہیں سمجھے گا، دعوت اسلامی سے جو وابستہ اس کو سمجھ آ جائے گا. تو اب پھر یہ کہ ہماری اصطلاح چینج ہوئی کہ اس کی جگہ اس کو کہا جائے کلپ. تو اب کلپ جو ہے وہ کہا گیا. تو آپ نے جو
مما والا جو کہا ہے، اور تو یہ ہو سکتا ہے کہ اگر امیر سنت نے اس وقت کہا ہو، اور آپ اگر اس کی کوئی ڈیٹ ہمیں بتا دیں کہ آپ نے فلاں مدنی مذاکرے میں، تو ہمیں اس سے آسانی ہو جائے گی کہ اگر واقعی ایسا ہے تو ہم انشاءاللہ عزوجل اپنی درستی اس طرح کریں گے کہ ہم امر کڈس مدنی چینل کی جو مجلس ہے اس کو آپ کی کال جو ہے وہ فارورڈ کر دیں گے. تو اگر ایسا نہیں ہے، یعنی اگر وہ کوئی آپ پرانی بات کر رہے ہیں، تو ممکن ہے کہ پھر آپ کی اصلاح جو ہے وہ ہو جائے گی. کیا کہتے ہیں آپ اس حوالے سے؟ بالکل ایسا ہی ہے. ایسا ہی ہے. تو مگر یہ ایک چیز تھی کہ ناظرین ماشاءاللہ، کیونکہ کال ساؤتھ افریقہ سے کال تھی. اچھا جی، میں نے جو سٹارٹ میں سنا ساؤتھ افریقہ سے تھی. صحیح ہے. میں سوچ رہا تھا کہ الحمدللہ اب ظاہر ہے کہ کسی بڑے نے ہی بچی جی ظاہری بات ہے. تو مگر یہ کہ ذہن اور چیزیں ماشاءاللہ لوگ دیکھتے ہیں، کس حد تک دیکھتے ہیں کہ ان الفاظوں تک غور کرتے ہیں، الفاظ کیا کچھ دیکھا جاتا ہے. جی آپ نے کیا پہنا ہوا ہے، لاسٹ سلسلے میں کیا پہنا تھا، تو ان چیزوں کو جو ہے وہ ہے. آئیے اب ایک اور کال ہے شامل. اچھا، آج آپ کے پاس فیس بک نہیں ہے تو آپ نے دیکھا آ گئے نا، آپ اس جو آپ نے میرے لیے میدان خالی کیا تھا، آج آپ اس میدان میں آ گئے جو ہے وہ اپنا کالر ہمارے ساتھ میں. چلے جی کال لیجیے. اطہر طاری اسلام آباد سے عرض کر رہا ہوں. آپ کا مدنی چینل میں اکبر بھائی سے عرض تھی کہ الحمدللہ بہت اچھا آپ لوگ چیزوں کو مینج کر کے چل رہے ہیں، اور میں نے یہ آبزرو کیا ہے کہ چھوٹے وقت کے اندر چھوٹے چھوٹے پروگرامز ہو رہے ہیں جس سے لوگوں کی دلچسپی بھی قائم ہے، اور الحمدللہ دین کا ایک پیغام بھی آگے پہنچ رہا ہے. اس کو مزید بھی ہم کر سکتے ہیں کہ شارٹ 15 منٹ 17 19 21 26 12 منٹ کے پروگرام چھوٹے چھوٹے. باقی اکبر بھائی کا بھی انداز پیارا ہے ماشاءاللہ، بہت پیاری انداز میں ہمیں بریف کرتے ہیں. اللہ ہمارے مدنی چینل کو سلامت رکھے. اور آپ نے فرمایا ویورز آج شاید زیادہ ہوں، تو ان ویورز کو آپ دعوت دے دیں کہ یہ پیغام آگے پہنچائے مدنی چینل دیکھنے کا. آپ کی کال جو ہے وہ چل گئی ہے، تو اس سے الحمدللہ عزوجل جنہوں نے سن لی ہوگی. یہ اطہر بھائی یوں سمجھیں، اطہر اطاری میں سال ہو گئے، یعنی میں اگر کہوں کہ اگر میں رانگ نہیں ہوں تو میں 8 یا 9 سال شاید ہو گئے ہیں، کیونکہ نگران شورا کے سلسلے کے اس کو کہیں کہ مستقل ویور ہے. الحمدللہ عزوجل کالیں جو ہے وہ ہمیں سلسلوں میں کرتے ہیں، اور یہ ماشاءاللہ پڑھے لکھے ہیں، اور ان کی یعنی یوں سمجھے کہ نگران شورا تقریباً جن موضوعات پر گفتگو کرتے تھے الحمدللہ عزوجل ان کی کال آتی تھی، اور بہت زبردست قسم کا جو ہے وہ اپنا سوال کرتے تھے. بہت شکریہ آپ کی حوصلہ افزائی کا. اب ہم کالوں کے بجائے اب ہم کچھ چیزوں کی طرف چل رہے ہیں، اور وہ ایک کلام کا میں نے ابھی ڈھونڈا تھا آپ کے لیے، کیونکہ آپ نے ابھی پہلے والا نہیں بتایا، دوسرے والا بتایا تھا، تو ہم تیسرے والے کی برابر رکھنا چاہ رہے ہیں. اور میں اس حوالے سے یہ عرض کرتا ہوں کہ میں آپ کو شاید اس میں کوئی 4 لفظ بھی بتا دوں گا تو مجھے لگتا ہے کہ آپ نہیں بتا. سارے ہی بتا دیجیے. نہیں ایسا نہیں ہے. فرقت طیبہ کی وحشت، نہیں آپ نے صحیح کہا کہ سارا بھی بتا دوں. دل سے جائے پورے بتاتے ہیں خیر سے. آئیے سنتے ہیں. فرقت طیبہ کی وحشت دل سے جائے خیر سے، میں مدینے کو چلوں وہ دل ہرائے خیر سے، اور دل میں حسرت کوئی باقی رہ نہ جائے غیر سے، دل میں حسرت کوئی باقی رہ نہ جائے راہ طیبہ میں مجھے یوں موت آئے خیر سے، راہ
چلوں وہ دل تیرا خیر سے، اور میرے دل پھر جائیں یا رب شب وہ آئے خیر سے، میرے دل پھر جائیں یا رب شب وہ آئے خیر سے، دل میں جب ماہ مدینہ گھر بنائے خیر سے۔ کیا بات ہے، ماشاءاللہ۔ فیس بک کے ناظرین کی بھی کچھ کمنٹس ہیں۔ چلیں بھائی آ گئے آپ میدان میں۔ جی بالکل، اور کچھ کمنٹس یہی ہیں کہ مختلف کلاموں کی فرمائش ہیں نواز اتاری رحیم یار خان، ایک کلام کی نہیں بلکہ میرے خیال سے کئی کلاموں کی فرمائشیں دی ہیں۔ اچھا، مدنی فیس نواز بھائی آپ نے ایک کی بھی نہیں دی ہے، تو آپ مدنی فیس دیجئے، پھر انشاءاللہ عز و جل آپ کی جو فرمائشیں ہیں ان پر غور کیا جائے گا۔ ایک اور میسج ہے، اور میسج یہ ہے کہ ذوق نعت سیزن 9 میں حسنین بھائی اور ان کے والد نے جو کلام مل کر پڑھا تھا وہ سنا دیجیے۔ اسی طرح ایک اور میسج امیر اہل سنت اب برکاتہم العالیہ نے ایک مدنی مذاکرے میں دم بتائے تھے 18 اگست 2021 بروز پیر ایپیسوڈ نمبر 51، وہ چلا دیں یا لنک سینڈ کر دیجئے گروپ میں۔ اب یہ ویسے اس سے مدنی مذاکرہ ایپیسوڈ نمبر 51 اب دیکھیں یہ مدنی مذاکرے کا جو دیا ہے وہ ہے 18 اگست، یا تو یہ خصوصی مدنی مذاکرے کا جو چلتا ہے سلسلہ، یہ دیکھیں نا کنفیوز جو ہے وہ اپنا کرتے ہیں۔ اچھا جہاں تک اس کا تعلق ہے، اگر یہ وہ دم ہیں جو ایک دو بیان کیے تھے وہ ہم اپنے سلسلے میں پہلے جو ہے وہ اپنا چلا چکے ہیں، ایک تو یہ۔ اچھا پھر آپ نے جن کا تذکرہ کیا کہ حسنین بھائی نے اپنے والد کے ساتھ، اس کا انہوں نے وہ بتایا ایپیسوڈ نمبر اب سیزن 9 کے اندر 30 سلسلے ہوں گے تو ڈھونڈیں گے۔ اچھا یہ شاید وہ ذوق نعت کا، جی ذوق نعت، ذوق نعت کے یہ جو لاسٹ ہوا ہے وہ 9 تھا، سیزن 9 کا ایپیسوڈ نمبر بتائیں تو ہمارے لیے آسانی ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے جی۔ اور بھی میسج ہیں، سلمان بھائی کمنٹس کیوں نہیں پڑھتے کھلے آنکھ میں؟ آپ کھلے آنکھ میں سلمان بھائی کیوں نہیں پڑھتے؟ اصل میں پڑھتے ہوں گے، اس فلو کے ساتھ نہیں پڑھتے ہوں گے۔ مثال دیتا ہوں نا میں آپ کو، اب ہمارے ایک سلسلے میں عموماً کم کالیں جو ہے وہ چلتی ہیں۔ اب کوئی ہمیں کہیں کہ یار فلاں سلسلے روحانی علاج میں تو اتنی کالیں جو ہے وہ لیتے ہیں، تو آپ کیوں نہیں لیتے؟ ہر سلسلے کا اپنا ایک فارمیٹ ہے، تو اس میں وہ جتنے وہ لے سکتے ہوں گے جو ہے وہ شامل کرتے ہوں گے۔ اب ہم چل رہے ہیں ایک منقبت کی طرف، اور وہ آپ کو دکھاتے ہیں۔ ابھی تک یوں سمجھے کہ مدنی چینل پر وہ نہیں چلی خواجہ غریب نواز کی، لیکن ہمارا جو نعت پروڈکشن کا جو یوٹیوب چینل ہے اس پر کل وہ اپلوڈ جو ہے وہ کر دی گئی ہے۔ تو آج انشاءاللہ عز و جل آپ کو یہ سناتے ہیں، اور کل انشاءاللہ عز و جل جب ہمارے گروپس میں یہ پیکیجز جو ہے وہ سینڈ کیے جائیں گے تو اس میں وہ منقبت بھی سینڈ کر دی جائے گی۔ آئیے سنتے ہیں۔ یا خواجہ میرے غریب نواز، یا غریب نواز، خواجہ ہند وہ دربار گیا لا تیرا، خواجہ ہند وہ دربار گیا لا تیرا، کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا، کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا۔ پھر مجھے اپنا در پاک دکھا دے پیارے، پھر مجھے اپنا در پاک دکھا دے پیارے، آنکھیں پر نور ہو پھر دیکھ کے جلوہ تیرا، جلوہ تیرا۔ خواجہ خواجہ میرے خواجہ، خواجہ میرے خواجہ، خواجہ میرے خواجہ، خواجہ میرے خواجہ، نگاہ لطف ہو مجھ پر تیری غریب نواز، نگاہ لطف ہو مجھ پر تیری
غریب نواز میں دیکھ لوں تیرے در کی گلی غریب نواز گلی غریب نواز سما دیا نہ ساگر کو ایک کوزے میں سما دیا نہ ساگر کو ایک کوزے میں سما دیا نہ ساگر کو ایک کوزے میں خدا نے آپ کو طاقت یہ دی غریب نواز خدا نے آپ کو طاقت یہ دی غریب نواز میں دیکھ لوں تیرے در کی گلی غریب نواز گلی غریب نواز نگاہ لطف ہو مجھ پر تیری غریب نواز نگاہ لطف ہو مجھ پر تیری غریب نواز میں دیکھ لوں تیرے در کی گلی غریب نواز گلی غریب نواز نہ مانگے آپ سے مرشد تو کس سے مانگے ہم نہ مانگے آپ سے مرشد تو کس سے مانگے ہم نہ مانگے آپ سے مرشد تو کس سے مانگے ہم تو کس سے مانگے ہم سخی کی آل ہے اور ہے سخی غریب نواز سخی کی آل ہے اور ہے سخی غریب نواز میں دیکھ لوں تیرے در کی گلی غریب نواز گلی غریب نواز خواجہ خواجگاں غریب نواز قبلہ عارفاں غریب نواز کیا بات ہے ماشاءاللہ. کچھ کمنٹس ہیں اور ایک میسج یہ ہے کہ جنہوں نے 51 نمبر کہا ہے مدنی مذاکرے کا میسج یہ آیا ہے آپ 51 نمبر ایپیسوڈ کو نہ دیکھیں. ڈیٹ یہی تھی, خصوصی مدنی مذاکرہ نہیں تھا, شاید ماہ رمضان تھا. تو 18 اگست کو تو ماہ رمضان نہیں تھا غالباً. ارے میرے آقا 51 جی یعنی اس وقت لگ بھگ تقریباً 2000 کہہ رہے ہیں آپ 51 کو نہ دیکھیں, ڈیٹ 18 اگست 2021 تھی. ہاؤ اٹ کین بی پاسبل, یعنی اس وقت مدنی مذاکرے 2000 کے قریب. آپ واللہ عالم اب کیا ہو تو بہرحال آپ اس کو دیکھ لیجئے گا, آپ کے پاس فائل آ ہی جائے گی. اچھا میسج ہے کہ آیا ہے کہ اکبر حسین بھائی سے ایک چیز پوچھنی ہے, اور یہ ہے کہ آپ بار بار سلسلوں میں کہتے ہیں کہ ظفر بھائی یہ نوٹ کر لیں, ظفر بھائی وہ نوٹ کر لیں. تو ظفر بھائی ہیں کون؟ ظفر بھائی کون ہے جو وہ اپنا ایک نہ ایک دن انشاءاللہ عزوجل آپ کو ہماری نیت ہے آئندہ کبھی جب اس طرح کا کبھی ہمارے وہ جیسے نہیں ہوتے 1500 تو 300 جب جو ہے وہ اپنا ہونے والے ہیں ابھی 250, تو اس میں کوئی پیکیج ویکیج بنا کر آپ کو دکھا دیں گے کہ کس طرح یہ تیاری کرتے ہیں انشاءاللہ. پیچھے ظفر بھائی کس طرح سے کام کر رہے ہوتے, تو لوگوں کا اشتیاق ہے. میں کچھ میسیجز سر یوٹیوب پر چونکہ اپلوڈ ہوتا ہے سلسلہ, وہاں پر بھی جو ہے کچھ میسیج آئے تھے. ایک میسیج یہ تھا کہ یاد خدا و مصطفیٰ اتوار کو 3 بجے جو ہے وہ ریپیٹ کر دیا جائے. ابھی تو آپ اتوار کی جو مین سلاٹ میں جو ہے وہ ریپیٹ کی بات کر رہے ہیں, فی الحال اس کے ریپیٹ کا ٹائم ہی جو ہے وہ ہمیں نہیں مل رہا. اسی طرح اسلام فور کڈس کا کہہ رہے ہیں کہ 216 ایپیسوڈ غالباً ہے, کہہ رہے ہیں کہ اس میں عابد بھائی نے سورۃ الانفطار کی فضیلت بیان کی تھی, وہ بتا دیں انشاءاللہ عز و جل. چونکہ ابھی ہم نے یہ میسیج لکھے ہیں, آئندہ سلسلے میں تیار کر رہیں گے, تو ظفر بھائی آپ کے یہ میسیج بھی جو ہے وہ سن رہے ہیں. اسی طریقے سے ایک میسیج ہمیں یہ آیا ہے کہ ذہنی آزمائش میں یہ ایپیسوڈ نمبر 22 میں امیر سنت کی منقبت پڑھی گئی تھی, تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمیں سنا دے. آپ ہماری فرمائش پوری نہیں کرتے, یہ کر دیں, یہ میری نیت ہے انشاءاللہ عز و جل آئندہ سلسلے میں. کیونکہ یوں سمجھے کہ وہ کہتے ہیں کہ بعض چیزوں کا نا رضا بھائی, یعنی ڈاکٹر کے پاس آپ گئے اور ڈاکٹر نے آپ کو کوئی ایسی چیز سجیسٹ کر دی جو آپ کا بھی دل کرتا تھا کھانے کو. مثال دے رہا ہوں, حالانکہ ایسا ہوتا نہیں ہے. جیسے شوگر کا مریض ہے تو اس کو ڈاکٹر کہہ دے کہ یار آپ یہ میٹھی چیز جو ہے وہ اپنا کھائیں. تو الحمدللہ عز و جل امیر سنت کی منقبت جو ہے وہ ہمیں بھی مطلب ایک اچھی لگتی ہے. جب یہ مدنی چینل پر اس وقت چل رہی تھی ذہنی آزمائش میں, وہ شکریہ اتار والی, غالباً ان کی مراد وہی ہے جو چل رہی تھی. انشاءاللہ نیت کی تھی اسی وقت جب یہ میں آپ کا میسیج لکھ رہا تھا. بنت سید گلفام ہے, یہ یوٹیوب پر اس نام کی آئی ڈی بنی ہے. نیت کرتے ہیں انشاءاللہ عز و جل آئندہ سلسلے میں اس کو لے کر آئیں گے. ابھی ہم چل رہے ہیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے. ہمارے ایک مبلغ دعوت اسلامی ہیں فضیل بھائی, یہ انہوں نے ایک واقعہ بیان کیا تھا سلسلے کے اندر, اس کی ہم سے فرمائش کی گئی تھی. گزشتہ سلسلے میں بھی یہ تیار تھا لیکن وقت نہیں ملا, آج اس کو دکھاتے ہیں, آئیے دیکھتے ہیں. جب حضور علیہ السلام پر وحی نازل ہوئی کہ آپ نیکی کی دعوت کو عام اعلان فرمائے کریں, تو حضور علیہ السلام نے قافلہ تیار کیا اور فرمایا کہ ہم جا کر کفار کو
اسلام کی دعوت پیش کریں گے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ وزیر رسول بھی ہیں، مشیر رسول بھی ہیں۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ اللہ کا حکم ہے تو ٹھیک ہے، سمعنا وطاعنا، مگر اس میں اگر مشورہ دینے کی گنجائش ہے تو کچھ عرض کروں۔ تو ارشاد فرمائے ٹھیک ہے بتائیے۔ تو عرض کی کہ حضور ہم چاہتے ہیں آپ بھی کرم فرما ہو، مگر دعوت پہلی بار آپ نہ دیں، کیونکہ اگر کفار ٹوٹ پڑیں گے تو آپ کو یعنی تکلیف پہنچے گی اور ہم اس کو گوارا نہیں کر سکتے۔ آپ اگر کوئی اور دے گا تو ظاہر بات ہے اس پر ٹوٹیں گے، تو کم از کم دیگر صحابہ آپ کو لے کر تشریف لے لیں۔ سب دیگر صحابہ کو بھی یہ بات سمجھ میں آ گئی، اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اس چاہت پہ وہ حیران ہو گئے کہ کیا سوچا۔ اب جب یہ قافلہ گیا، اب ظاہر بات ہے وہ تو گھات میں تھے کہ کبھی اعلیٰ اعلان کچھ کریں اور ہم اپنا آپریشن کریں۔ جیسے ہی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کعبۃ اللہ شریف کی طرف پیٹ کی اور پہلے مبلغ، پہلا اللہ کا نام، قیامت تک نہیں کی دعوت دی جاتی رہے گی، ممبروں پر خطبہ واعظ کریں گے، بیانات ہوں گے، پہلا خطبہ جس نے دیا وہ حضرت ابوبکر صدیق۔ کیا بات۔ اب انہوں نے جیسے کہا الحمدللہ، چاروں طرف سے کفار ٹوٹ پڑے، انہیں مارا کیا، اتنے میں ان کے قبیلے کے لوگ آ گئے، سب کو ہٹایا اور کہا اگر یہ زندہ نہیں بچے تو ہم کسی کو نہیں چھوڑیں گے، جنہوں نے مارا سب کو ہم مار ڈالیں گے۔ چہرہ سوج گیا تھا، ان کو لے کر گھر آئے، بے ہوش ہو گئے تھے، چہرے پر چھینٹے مارے، اور جب ہوش آیا اب وہ چاہت نے کیا اندر سے آواز دی، کیا بات، کہا کہ کیا ہوش میں آ گئے؟ فرمایا کہ بیٹا تمہیں کفار نے مارا تھا، ان کی والدہ نے کہا۔ اور اس کی ٹھیک ہے مجھے یہ بتائیں میرے آقا کس حال ہے؟ سارے چھوڑ کے چلے گئے کہ لو جس کی وجہ سے مار پڑی ہے انہیں کا جو ہے نا واپسی تذکرہ کر رہے ہیں، سب چلے گئے۔ ان کی والدہ ان کے پاس رہی تو کہا بیٹا کچھ کھا لو پی لو۔ اب چاہت نے پھر آواز نکالے، کہا کہ میں اس وقت تک نہیں کھاؤں گا پیوں گا جب تک اپنے محبوب کو نہ دیکھا۔ ایک صحابیہ کا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بہن تھی، ان کا آپ نے بتایا کہ ان سے جا کے پوچھیں۔ انہوں نے پہلے کہا کون ابو بکر، کون کیا ہوا ہے؟ وہ ان کی والدہ پکڑ کے انہیں اپنے گھر لے آئی۔ جب انہوں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی حالت دیکھی تو رو پڑی، فرمایا کہ حضور علیہ السلام خیریت سے دار ارقم میں ہیں، اپنے والدہ کے سارے وہاں چلے۔ حضور علیہ السلام اب دیکھیے، اب چاہت کا یہ دونوں طرف سے معاملہ دیکھیے کہ کتابوں میں لکھا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دار ارقم کے دروازے پہ کے آنے پر لپکتے ہوئے تشریف لے گئے اور اپنے اس عاشق کے زار کو اپنے گلے سے لگا لیا، اور یہ دونوں حضرات روتے رہے۔ ان کی والدہ اب تک ایمان نہیں لائی تھی، اب یہاں چاہت دیکھیے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ میری ماں ہے، آپ اسے اسلام کی دعوت دیجیے تاکہ یہ بھی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جائے۔ ان کی والدہ نے جب یہ محبتوں اور چاہتوں کا سلسلہ دیکھا فوراً کلمہ پڑھ کر یہ مسلمان۔ ماشاءاللہ۔ ایک میسج ہمارے پاس ہے، میسج یہ ہے کہ ایک مشورہ یہ آیا ہے غلام رسول کنیز فاطمہ کا کوئی ایک ایسا ایپیسوڈ ہونا چاہیے جس میں چیئر پر بیٹھ کر اسلامی بہنوں کی نماز کا طریقہ بتایا جائے، یہ جو غلطیاں لوگوں سے ہوتی ہوں گی وہ درست ہو جائے کریں گی۔ میسج ہے آپ کا، انشاءاللہ کڈس مدنی چینل کے جو لوگ ہیں ان کو پہنچائیں گے۔ اسی طرح ایک اور میسج ہے کہ نماز کے اوقات کس طرح سے ڈاؤن لوڈ کریں، کون سی اپلیکیشن سے ڈاؤن لوڈ کریں۔ تو نماز کے جو اوقات ہیں اس کے لیے الحمدللہ دعوت اسلامی کی جو آئی ٹی ڈپارٹمنٹ ہے، دعوت اسلامی کی آئی ٹی ڈپارٹمنٹ نے الحمدللہ ایک نماز اپلیکیشن جو ہے اوقات صلات کی اپلیکیشن یہ جاری کی ہوئی ہے، اور یہ آپ کو انشاءاللہ آئی او ایس پر بھی مل جائے گی اور پلے اسٹور پر بھی مل جائے کرے گی انشاءاللہ۔ ایک دو میسج یوٹیوب کے یہ ہے کہ ذوق نعت جو ہے 8 اس کے فائنل میں ایک بچی نے کلام سنایا تھا، میرے رضا اس کو آپ تیار کریں یا سنائیں ہمیں، انشاءاللہ آئندہ سلسلے میں نیت ہے۔ اور اسی طرح یاد خدا مصطفیٰ کہہ رہے ہیں کہ 139 نمبر ہے، اس میں محمود بھائی نے کلام پڑھا تھا طیبہ کو چلو، تو انشاءاللہ عزوجل آئندہ سلسلے میں تیار کر کے لائیں گے۔ ہمارے ایک 2 یا 3 سلسلوں سے ہماری جھلکیوں میں ایک کلپ جو ہے وہ چل رہا تھا، عبدالحبیب بھائی نگران شورا اور مفتی قاسم صاحب، وہ جو ہمارا سلسلہ ہوتا ہے ماضی کی یادیں اس کے اندر، تو اس میں عبدالحبیب بھائی اور مفتی قاسم صاحب نگران شورا کی آپس میں ملاقاتوں کے سلسلے کے حوالے سے کہ آپ کی ان سے پہلی ملاقات کب ہوئی، تو وہ آج یوں سمجھے کہ ویسے چل رہا تھا لیکن وہ ٹائم نہیں مل رہا تھا، تو آج ہماری جھلکیوں میں بھی شامل نہیں ہے، تو آج میسج آ گیا کہ اتنے عرصے سے چل رہا تھا جھلکیوں میں اور آج جھلکیوں میں بھی نہیں ہے، اور آج ویسے بھی صحیح بات ہے کہ ہماری اس لسٹ میں بھی میں نے شامل نہیں کیا تھا، لیکن چونکہ اب میسج آیا ہے تو نیت کی ہے کہ اس کو شامل کرنے کی۔ آئیے وہ دیکھتے ہیں۔
نگران شورا اور عبدالحبیب بھائی سے پوچھنا یہ ہے کہ آپ کی جب پہلی دفعہ مفتی قاسم صاحب سے ملاقات ہوئی تھی تو اس وقت ان کے ساتھ ملاقات میں آپ کے کیا تاثرات تھے یا آپ کو کیا امپریشن محسوس ہوا تھا؟ اور یہی سوال مفتی قاسم صاحب سے ہے کہ پہلی نظر میں آپ نے ان دونوں شخصیات کو کیسا پایا تھا؟ ہاں میں نے اچھا ہم دونوں کا نہیں کیا. مفتی صاحب سے پہلی بار امیر سنت کے ساتھ ہی ملاقات ہوئی تھی اور پہلا تاثر اچھا کیوں نہ ہو، امیر سنت نے یہ فرمایا تھا کہ مجھے یہ چاہیے. سبحان اللہ. اور انہیں اسی وقت آپ نے لیا اور کئی دفعہ یہ واقعہ بیان ہو چکا کہ امیر سنت کس طرح انہیں پنجاب سے کراچی لے کر آئے اور پھر سمجھے کہ مرید کیسے مراد بنتا ہے یہ میں نے دیکھا تھا. سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے. آپ کی نگران شورا سے ملاقات ہوئی تھی؟ میری بھی ہوئی ملاقات تھی. جو نگران شورا کی مجھ سے ملاقات ہوئی، لیکن تاثر جدا جدا لازمی بات ہے. تو میں نگران شورا کو اس وقت دیکھتا تھا، اس وقت تو رکن شورا تھے. میں کہہ رہا یار یہ نوجوان سا ہے، بھاگا وہ ادھر جاتا ہے، بھاگا وہ ادھر جاتا ہے. ایسا ماشاءاللہ بہت ایکٹیو تھے نا. تو امیر اہل سنت اوپر تھے، وہ جہاں پر اجلاس وغیرہ بھی ہوا تھا نا، تو ایسا بھاگ کے اوپر پہنچ جاتے تھے، بھاگ کے نیچے آ جاتے تھے. تو میں یہی دیکھ رہا تھا، میں یار یہ رکن شورا، یہ اتنا لڑکا سا رکن شورا کتنا ایکٹیو ہے یہ. تو میرا جو پہلا تاثر ہے وہ یہ تھا. اور آپ سے تو ملاقات ہی وہاں پر مکہ مکرمہ میں، جی وہی 2006 حج میں ہوئی تھی. اور ماشاءاللہ آپ کے تو پھر وہاں پر یعنی کہ لیڈر کوالٹی جسے کہتے ہیں وہ ماشاءاللہ وہاں پر دیکھی تھی. عبدالحبیب بھائی جہاں بھی ہوتے ہیں نا لیڈر ہی ہوتے ہیں. میری بھی مفتی صاحب سے وہی ملاقات تھی اور اللہ کی رحمت سے اس سفر میں ملاقات ہوئی. میں نے نام بہت سنا تھا کہ ایک مفتی صاحب ہیں اور بڑے ینگ ہیں اور بڑا ان کا نام ہے. تو جب مجھے پتہ چلا کہ وہ ہمارے ساتھ ہمارے اسی سال حج پہ ہیں تو پھر میں نے دوستی کر لی. میں نے کہی تو زبردست ہو گیا کام. تو ہم ساتھ ہی رہے اور کافی سفر ساتھ ہوا ماشاءاللہ، بہت کچھ سیکھنے کو ملا. اور وہ اس سال سے ہی الحمدللہ ہماری اسی طرح اللہ کرے دوستی مکہ مدینے کی چلتی رہے انشاءاللہ. میں عرض کروں نگران شورا کے حوالے سے، جیسے مفتی صاحب نے بتایا کہ نگران شورا کا کہ وہ کس طرح سے جو ہے وہ اپنا، یعنی فرسٹ ٹائم انہوں نے دیکھا کہ ایک لڑکا سا ہے جو ہے وہ اپنا بھاگ رہا ہے ادھر ادھر جو ہے وہ چیزیں کر رہا ہے. تو میں آپ کو عرض کروں 2008 میں جب مدنی چینل آیا تھا تو اس وقت یعنی نگران شورا پر ابتداءً ظاہری بات ہے اس وقت اتنا عملہ نہیں تھا. رضا بھائی مجھے یاد ہے MCR میں ہوتا تھا چیزیں جو ہے وہ ٹرانسمیشن میں اسلامی بھائیوں کے ساتھ چلانے کے حوالے سے. تو یعنی ایسا ہوتا تھا کہ نگران شورا ایک پروگرام جو ہے وہ چل رہا ہے، وہ ٹیپ میں چل رہا ہے، اس چھوٹی جو اپنا ٹیپ آتی ہے وہ اچھا، اور اس کا بقیہ پارٹ جو ہے نا وہ نیچے ایڈٹ ہو رہا ہے. یعنی یوں سمجھے کہ پروگرام مدنی چینل پر چل رہا ہے، اگر وہ کسی وجہ سے رک جاتا ہے یا تو وہ آدھا ہی جو ہے وہ ختم ہو جائے گا. تو ظاہری بات ہے اس وقت شروع میں تھا اس طرح کی چیزیں، ٹیسٹ ٹرانسمیشن 2008 کی، جی یہ ابتدائی دنوں کو نگران شورا خود بیٹھ کے ایڈٹ جو ہے وہ اپنا کرا کے، اور ڈی وی، حالانکہ وہ خادمین اسلامی بھائی اور دیگر بھی ہیں، نگران شورا خود لے کر جو ہے نا وہ ڈی وی، مجھے یاد ہے وہ اوپر بھاگتے تھے. آپ نیچے جہاں پر ہے نا چینل اوپر MCR ہمارا اوپر بنا ہوا تھا، تو وہاں لے کر خود بھاگتے آتے MCR میں اسلامی بھائی کو جو ہے وہ اپنا ٹیپ دیتے. تو جس طرح وہ مفتی صاحب نے کہا نا کہ اس وقت جب ان کی پہلی ملاقات ہوئی تھی کہ اس وقت تو نگران شورا کی عمر اس وقت 50+ ہے، تو جب مفتی صاحب کی ملاقات ہوئی ہے تو آلموسٹ تقریباً اس وقت تو ان کی عمر 33-32 ہوگی جس طرح یہ کہہ رہے ہیں. اور ہم جب اس طرح سے ملاقات ہوئی ہے 2009 میں میں نے عرض کی یا 8 میں، تو اس وقت بھی نگران شورا کی آلموسٹ عمر تقریباً کوئی 38 سال ہوگی یا 39 سال ہوگی. تو اس وقت بھی الحمدللہ عز و جل جذبہ یہی جو ہے وہ اپنا تھا. اور آج بھی اگر اس طرح کا کوئی نیا کام شروع کریں تو اس میں ابھی میں آپ کو صحیح عرض کروں، ابھی پچھلے دنوں مشاورت ہو رہی تھی، یہ ذہنی آزمائش اب جن دنوں میں آؤٹ ڈور ہوگا اس کے علاوہ جو راتیں ہیں رجب کی، تو اس میں نگران شورا نے ایک ہماری جو مجلس ہے ان کو بلوایا اور اس پر گفتگو کی کہ یار کوئی اسپیشل ٹرانسمیشن جو ہے وہ ہونی چاہیے. تو آپ مدنی چینل کے ناظرین نے غالباً دیکھا ہوگا، مدنی مذاکرے میں بھی اس کا پرومو جو ہے وہ چلا ہے، زندگی کا مقصد کر کے سلمان بھائی یہ کریں گے. تو نگران شورا نے کہا کہ اگر میری مصروفیت نہیں ہوتی، جیسے ذمہ داریاں ہیں، تو نگران شورا نے فرمایا کہ میں PCR میں یعنی بیک پر رہ کر جو ہے نا وہ اس پروگرام کو یوں سمجھو پروڈیوس کرتا اور کہ کس طریقے سے جو ہے وہ اپنا یہ چلانا ہے. تو آج بھی الحمدللہ عز و جل نگران شورا کی جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں جذبہ الحمدللہ عز و جل اسی طرح کا ہے. آئیے جو ہے وہ اب ہم ایک کلام کی طرف جو ہے وہ چل رہے ہیں. اشفاق بھائی نے جو ہے وہ ایک کلام جو ہے وہ پڑھا تھا اور وہ یہ ہے کہ آقا تمہارے در پر آنا اچھا لگتا ہے، ایسا ہی ہے شعر کا اگلا حصہ.
اگلا حصہ اس میں ہے نا اپن اس میں دونوں مل آئیے وہ سنتے ہیں. آ جائیں. آقا تمہارے در پر آنا اچھا لگتا ہے، آنکھ میں خاک طیبہ لگانا اچھا لگتا ہے، آنکھ میں خاک طیبہ لگانا اچھا لگتا ہے، گنبد خضرا کے سائے میں حال دل اپنا، گنبد خضرا کے سائے میں حال دل اپنا، رو رو کر آقا کو سنانا اچھا لگتا ہے، رو رو کر آقا کو سنانا اچھا لگتا ہے، آقا تمہارے در پر آنا اچھا لگتا ہے، بیٹھ کے جنت کی یاری میں روتی آنکھوں کو، بیٹھ کے جنت کی یاری میں روتی آنکھوں کو، چھپ چھپ کر منبر پہ اٹھانا اچھا لگتا ہے، چھپ چھپ کر منبر پہ اٹھانا اچھا لگتا ہے. کیا بات ہے ماشاءاللہ. ایک میسج ہے کہ سلمان بھائی نے کباب بیچنے والے شخص کا واقعہ بیان کیا تھا، وہ سنا دو بھائی. واقعہ جھلکیوں میں چل رہا ہے. سنا دو حسین یار. بھائی آج کباب والے کو، ہاں کباب وہ بیچ رہا تھا کباب، آج اس کے کباب بکوا ہی جو ہے وہ دیتے ہیں، لیکن نیت ہے آج، لیکن تھوڑی جو ہے وہ اپنا دیر میں. محبوب بھائی آپ تھوڑا ویٹ کر لیجیے. ہاں اس سے پہلے آج یہ ہاں ان کی انشاءاللہ مگر آج کال بھی ہے، ایک کال شامل کر لیتے ہیں پہلے. جی حیدرآباد سے محمد شاہد میمن. حاجی محمد امین اتاری صاحب جو ہیں، ان کی کوئی روایت ماشاءاللہ اکثر یہ بیان کرتے ہیں، تو ایک روایت کوئی بھی اچھا سا واقعہ ان کا مدنی چینل پر دکھا دیں. کیا کہیں گے، روایت یا حکایت؟ ہاں یعنی وضاحت بھی ہو جائے. یہ وہ کرتے ہیں جو ہے وہ اپنا شاید یہی حکایت اس میں یہ سناتے ہیں، اور یہ بعض اوقات تو کتابی ہوتی ہے اور بعض ان کی خود دیکھی بھی ہوتی ہے نا انہوں نے. ہاں ایسے ہے ان کے واقعات، ایک آدھ جو ہے وہ اپنا وہ اگر سنیں گے تو پھر آپ لوٹ پوٹ ہوتے چلے جائیں گے. آئیے جو ہے وہ حاجی امین صاحب کے ہم نے یہ دونوں کباب والا واقعہ اور حاجی امین کی حکایت یہ دونوں تیار رکھی تھی آج کی، اس میں چلیں کال بھی آ گئی ہے تو شامل کرتے ہیں. پہلے حاجی امین کی والی حکایت. جی کہتے ہیں کہ کسی سلطنت کا ایک بادشاہ، یہ بڑا اسٹرانگ تھا، طاقتور تھا، اور ڈیولپمنٹ کے بہت سارے کام اس کے ملک میں ہو چکے تھے. بڑی اس کی عظیم الشان سلطنت تھی، اور مختلف پریکٹیکلز کر کے اس نے اپنی جو زمینیں تھیں ان میں بڑے زبردست اس نے ہریالی کر رکھی تھی، بڑی زبردست پیداوار ہوتی تھی. اب ظاہر ہے جب اس قسم کا معاملہ ہوتا ہے تو ملک بڑا اسٹرانگ ہو جاتا ہے. بہت خزانہ بڑا تھا اس کے پاس، اور اس نے اپنی اس پوری کنٹری کو، ملک کو اتنا مضبوط کر دیا تھا کہ کوئی دشمن اس کی طرف میلی آنکھ اٹھا کر دیکھتا نہیں تھا.
اس کو خطرہ نہیں تھا. ایک روز وہ اپنی سلطنت کے دورے پر نکلا، جو اس کا مین سٹی تھا، کیپٹل تھا. وزیر بھی تھے، درباری بھی تھے، اور بڑے سیکیورٹی کا بھی انتظام تھا. اور بادشاہ کو یہ شہر کا جب یہ چکر لگاتا تو یہ بادشاہ کو بڑا پسند تھا، اس لیے کہ ہاتھوں ہاتھ وہ لوگوں کے مسئلے سنتا تھا، حل کرتا تھا. جب یہ دورے سے واپسی آیا تو محل کے پچھلے حصے کی طرف سے آ رہا تھا. تو اس نے دیکھا کہ محل کے پیچھے حصے پر ایک مقام پر ایک بہت ہی سادہ لباس میں ایک غریب سا فقیر آدمی بیٹھا ہوا تھا، اور اتنا بڑا جو لشکر آ رہا تھا تو اس نے کوئی انٹرسٹ نہیں لیا، اس کو آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا. بادشاہ بڑا متاثر ہوا اس سے. اس نے اپنی سواری کو روکا اور نیچے اتر کر بڑی محبت کے ساتھ اس کی طرف آگے بڑھا، اور بڑے نرم لہجے میں اس نے اس فقیر سے پوچھا کہ بابا اپنی ضرورت ہو تو بتاؤ تاکہ میں اسے پورا کر سکوں. تو فقیر نے جب یہ سنا تو اس کی ہنسی نکل گئی. بادشاہ کو غصہ آیا. اس نے تھوڑی سختی کے ساتھ پوچھا کہ اس میں ہنسنے والی کیا بات ہے؟ آپ کی کوئی خواہش ہو تو بتائیں، آپ کیا چاہتے ہیں؟ میں ابھی آپ کو مالا مال کر دوں گا، کیا چیز چاہیے آپ کو؟ فقیر نے بادشاہ سے کہا کہ بادشاہ سلامت، آپ پوچھ تو ایسے رہیں جیسے میری ہر خواہش کو پورا کر دیں گے. اب بادشاہ کو اور غصہ آیا اور بڑا اس نے سخت لہجے میں کہا کہ بے شک میں تمہاری ہر خواہش پوری کر سکتا ہوں، میں بہت طاقتور بادشاہ ہوں، بتاؤ کیا چاہیے تمہیں، کیا خواہش ہے تمہاری؟ اس فقیر نے اپنی چادر سے جو بھیک مانگنے کا جو پیالہ ہوتا ہے، کشکول، اس کو نکالا اور کہا کہ بادشاہ اگر آپ کو اپنی دولت پر اتنا ناز ہے اس پیالے کو بھر دیجئے. بادشاہ نے حیرت سے اس کشکول کو دیکھا اور اپنے وزیر کو اشارہ کیا. اس نے فوراً تھیلی نکالی، اشرفیاں ڈالی. دیکھتے ہی دیکھتے وہ اشرفیاں بھری لیکن کشکول خالی ہو گیا. پھر اور تھیلیاں نکالی، آہستہ آہستہ بہت سارا خزانہ ڈالا، لیکن وہ پیالہ بھرتا تھا پھر خالی ہو جاتا تھا. آخر تھک ہار کر شام جب ہوئی تو بادشاہ نے کہا کہ بابا یہ کیا بات ہے، یہ کشکول کیوں نہیں بھرتا ہے؟ تو فقیر نے جواب دیا کہ بادشاہ اس کشکول میں کوئی خاص بات نہیں ہے، دراصل یہ پیالہ انسانی خواہشات سے بنا ہے اور انسان کی خواہشات کبھی پوری نہیں ہوتی، جتنا چاہو ڈال لو، خواہشات و تمناؤں کا پیالہ ہمیشہ خالی رہتا ہے، مزید کی طلب میں کھلا رہتا ہے. جی یہ ایک انگلش کا محاورہ کہا جاتا ہے وانٹس آر انلیمیٹڈ، خواہشات کی کوئی لیمٹ جو ہے وہ نہیں ہوتی. اور یہ بھی جملہ جو ہے وہ کہا جاتا ہے کہ ضرورتیں تو غریبوں کی بھی پوری ہو جاتی ہیں اور خواہشات بادشاہوں کی بھی رہ جاتی ہیں. چلیں جی اب ہم چل رہے ہیں، عبید بھائی کا جو ہے وہ ایک کلام ہے اور اب تک ہم نے ان بچوں میں سے ابھی تک کسی کا نہیں چلایا. در پہ بلاؤ مکی مدنی، اس کے بعد انشاءاللہ عز و جل وہ کباب والا بھی واقعہ آپ کو سلمان بھائی کی زبانی سنانا ہے. در پہ بلاؤ مکی مدنی، در پہ بلاؤ مکی مدنی، در پہ بلاؤ، در پہ بلاؤ مکی مدنی، در پہ بلاؤ مکی مدنی، در پہ بلاؤ مکی مدنی، گنبد خضرا کی فضا
عز و جل. ایک میسج ہے اور ایک میسج یہ ہے کہ اکبر حسین بھائی اور رضا سے عرض ہے کہ واٹس ایپ سے بھی پیغام لے لیا کریں. پہلے آپ نے سوال پوچھا تھا، وہ ہم نے پہلے پوچھا، آپ نے منع کر دیا. ہم صرف پیغام دینے کے لیے فیس بک کھولنا پڑتا ہے. اچھا، ویسے عرض کروں ہمارے کال سینٹر والے واٹس ایپ کے بھی میسیجز ہمیں فارورڈ تو کر دیتے ہیں، لیکن ہوتا یہ ہے کہ اس میں فرمائشیں یا کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں تو چلو وہ پھر یہ ہوتا ہے کہ وہ بات تیار تو بعد میں کرنی ہے، تو اس وجہ سے جو ہے وہ میسیجز یوں سمجھے میں پڑھ تو یہاں رہا ہوتا ہوں، اور اگر ایسے ہی بہت کوئی اہم میسیج ہو تو اس کو میں پڑھ بھی دیتا ہوں. چلیں اب ہم چلتے ہیں. کباب جو ہے وہ اپنا کباب بیچنے والے، ہاں وہ کباب یعنی ایک عرصے سے لے کر وہ کھڑا ہوا ہوگا، آئیے اس کی کباب بکواتے ہیں. ٹھیک. بعض اوقات کیا ہے کہ زندگی کی گاڑی چل رہی ہوتی ہے اور لوگ غلط جگہ پر اترنا چاہ رہے ہوتے ہیں، اور ان کو شاید اس بات کا یہ ہوتا ہے کہ ہم یہاں اتر سکتے ہیں، لیکن جب وہ وہاں اترتے ہیں تو پھر بڑے نقصان کا سامنا کرنا پڑتا ہے. مجھے منظر بھولتا نہیں ہے. یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب میں وزیر آباد سے کراچی آ رہا تھا ٹرین میں ایک شخص جو ہے وہ کباب بیچنے والا وہ ٹرین میں چڑھ گیا اور وہ جو ہے وہ کباب بیچ رہا تھا. اچھا، ٹرین میں جو چیزیں بیچنے والے ہوتے ہیں کیا کرتے ہیں؟ ویسے طریقہ تو یہی ہے کہ جب وسل ہو گیا ہے اس کا سائرن اس نے اپنا بجا دیا ہے، ہارن بجا دیا ہے اس نے، تو اب جو اترنے والے ہیں وہ اتر جائیں، جو چڑھنے والے ہیں وہ کیا کر جائیں، چڑھ جائیں کہ ٹرین جو ہے وہ چلنے والی ہے. کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، پھر بعض اوقات چلتی ٹرین سے اترتے ہیں اور بڑے گمبھیر اور بڑے خطرناک حادثے بعض اوقات ہو جاتے ہیں اس طرح سے. وہ کباب بیچنے والا کباب بیچ رہا تھا، ٹرین نے وسل دیا، چلنا شروع کر دیا. ٹرین کی رفتار تھوڑی گریجولی تیز ہوتی ہے. پلیٹ فارم نکل گیا. اللہ اکبر. پلیٹ فارم جو ہے وہ کیا ہو گیا، گزر گیا، ختم ہو گیا. اور یہ کباب بیچنے والا ابھی تک کیا کر رہا ہے، ڈبے کے اندر یہ گھوم رہا ہے. پلیٹ فارم ختم ہو گیا، گاڑی کی سپیڈ تیز ہو گئی. اب یہ کباب بیچنے والا دروازے سے نیچے اتر گیا، مطلب سیڑھیوں پر وہ جو ہوتی ہیں اس کی ٹرین کی، وہاں پر کھڑا ہو گیا اور وہ اترنے کے بالکل اس میں تھا. آگے پھاٹک جو ہے وہ آیا تھا. تو حافظ صاحب ٹرین کی رفتار ہی بہت تیز تھی. جیسے ہی یہ نیچے اترا، اب ٹرین ایک ویلاسٹی کے ساتھ جو ہے وہ چل رہی ہے، تو یہ چونکہ اس کو برقرار ہی رکھ پایا، لہذا کیا ہو گیا، ایک ہاتھ میں یوں تھال میں جو ہے وہ کباب رکھے ہوئے ہیں، دوسرا اتر رہا ہے. وہ جب اترا ڈس بیلنس ہوا، خود جو ہے وہ کلا بازیاں کھاتا ہوا جو ہے وہ پتھروں کے اوپر گرا اور کباب بھی سارے کیا ہو گئے، بکھر گئے. تو بعض اوقات بندہ یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں یہ کام کر لوں، یہ تو بات ہی کوئی نہیں ہے جی، خطروں کے کھلاڑی جو ہے نا وہ ہم بن سکتے ہیں، مسئلہ نہیں ہے. لیکن پھر جب وہ غلط جگہ پر جب ڈیسیژن لیتا ہے تو ایسی منہ کی کھاتا ہے کہ بس پھر جو بولنے کے اللہ کی رحمت کا یہ آسرا ہے، اللہ مہربانی فرمائے، ورنہ بہت برا حال ہو جاتا ہے. کوئی کام کرنے جا رہے ہیں تو اس کے لیے ایک مناسب مشورہ بھی ضرور کریں. کسی سے آپ کو فیلڈ جو ہے وہ اختیار کرنے جا رہے ہیں تو آپ ایک ریلائبل اور مناسب آدمی سے مشورہ شاید ضرور کریں کہ یہ کام کرنا ہے، اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے. اور کسی ماہر اور کسی تجربہ کار بندے سے مشورہ کریں گے تو فائدہ ملے گا، اور اگر ایسی کسی راہ چلتے بندے سے مشورہ کر لیں گے تو بس پھر مشورے پہ مشورہ ہی ہوتا رہے گا اور کام بیچ میں رہ جائے گا، کام نہیں ہوگا. ماشاءاللہ کام جو ہے وہ سر اب چونکہ ٹائم بہت کم رہ گیا ہے، ایک شاید کلام ہم شامل کر پائیں. انس بھائی کا ایک ہم کلام ہے اور مدینہ آنے والا ہے، یہ کلام شامل کرتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ قرآن دازی اور 4:15 بجے میں وائنڈ اپ کرنا ہے. چلے جی.
سے کر رتاب کیف و سے کر مدینہ آنے والا ہے مدینہ آنے والا ہے مدینہ آنے والا ہے مدینہ آنے والا ہے ٹھہر جا روح مجدر تو نکل جانا مدینے میں ٹھہر جا اب نہ جلدی کر خدا را اب نہ جلدی کر مدینہ آنے والا ہے. اب بس سلسلہ اختتام کی طرف ہے. آپ کریں اختتام، ہم بیٹھے ہوئے. آئیے ناظرین، قرآن دازی تو ہوگی، پہلے قرآن دازی کریں گے انشاءاللہ عز و جل، اور اس کے بعد آج بھی ایک سوال آپ کو دکھایا جائے گا، اس کا آپ نے جواب دینا ہے. نام اسکرین پر چل رہے ہیں. اکبر حسین بھائی مدینہ کہیں گے لاسٹ. آج میرا نمبر ہے جی، آج آپ کا نمبر ہے. تو آپ جہاں کہیں گے یہ وہیں رک جائے گا، پھر جن کا نام آئے گا ان تک تحفہ پہنچے گا. جی جی آپ نے بولا تو پھر آپ مدینہ لے کے روکیں گے. مدینہ بنت افضل، یہ میاں چنو سے ان کا نام نکلا ہے. تحفہ اللہ نے چاہا ان تک پہنچے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مدنی چینل مدنی چینل مدنی چینل مدنی چینل مدنی چینل سنتوں کی لائے گا گھر گھر وہاں.